بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاما اذا ورد الامر مقیدا بزمان نظرت فإن كان الزمان يستغرق العبادة كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها على الفور عند دخول الوقت وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الظهر ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وجب الفعل في أول الوقت وجوبا موسعا۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس فصل میں اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ امر کا صیغہ اگر وقت کے ساتھ زمانے کی قید کے ساتھ لگ کر آئے، مقید ہو کر آئے، تو ایسی صورت میں اب صیغہ امر کے ذریعے سے جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کو فوراً کرنا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو فرما رہے کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ صیغہ امر کے ذریعے سے جس عبادت کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کام کے کرنے کو کہا گیا ہے، کیا وہ عبادت اور وہ کام زمانے کے ساتھ مقید ہے؟ تو جس زمانے کے ساتھ مقید ہے تو وہ زمانہ اس پوری عبادت کو گھیرے ہوئے ہے، یا وہ عبادت اس وقت اور اس زمانے کے بعض حصے میں ادا ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں گے۔ فَإِن كَانَ الزَّمَانُ يَسْتَغْرِقُ الْعِبَادَةَ، اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے زمانے کے ساتھ مقید ہو کر، اگر وہ عبادت پورے زمانے پر حاوی ہو، جیسے رمضان المبارک کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے صبح صادق سے لے کر تو غروب شمس تک مقید کر دیا، اس وقت کے ساتھ اس کو مقید کر دیا، اور روزہ اس پورے زمانے کو گھیرا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں لزمہ فعلها علی الفور عند دخول الوقت، جیسے ہی صبح صادق شروع ہو جائے گی فوری طور پر اس عبادت کی ادائیگی لازم، یعنی روزے کو رکھنا فوری طور پر لازم ہوگا۔ لزمہ فعلها علی الفور عند دخول الوقت، اس لیے کہ اگر مکلف بندے نے فوری طور پر اس عبادت کو ادا نہیں کیا، جیسے اس مثال کے اندر روزہ اس نے صبح صادق کے ختم ہونے سے پہلے اس نے اس کی نیت نہیں کی، تو ایسی صورت میں اس کی عبادت وہ ادا نہیں ہوئی، ایسی صورت میں عبادت اس کی ادا نہیں ہوئی۔ جیسے ہمارے یہاں پر عموماً جو اذان ہوتی ہے فجر کی، وہ صبح صادق کے فوری طور بعد ہوتی ہے، تو اذان سے پہلے سحری سے فارغ ہونا اور نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد اذان ہو رہی ہے اور کوئی اس اذان کے وقت میں کھا پی رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے۔ اور اگر دوسری شکل کہ جس زمانے یا وقت کے ساتھ عبادت مقید ہے اور وہ عبادت زمانے کے بعد حصے میں، وقت کے بعد حصے میں ادا ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اب اس عبادت کو اول وقت میں ادا کرنا یہ وجوب موسع ہے۔ وجوب موسع کا مطلب یہ ہے کہ اول وقت میں ادا کرنا واجب تو ہے، لیکن ایسا واجب ہے کہ جس میں گنجائش دی گئی ہے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے اگر کوئی ادا کرے گا تو فریضہ اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا اور وہ شخص اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا۔ جیسے ظہر کی نماز کے لیے وقت بیان کیا گیا ہے،
زوال شمس سے لے کر تو ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہونے تک، زوال شمس سے لے کر تو مصیر ظل کل شیء مثلہ، ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہونے تک اس کا وقت رہتا ہے. یعنی تقریباً مان لو 3 گھنٹے اگر ظہر کی نماز کا وقت ہے تو ابتدائی یعنی زوال شمس کے فوراً بعد اول وقت میں ظہر کی نماز کو ادا کرنا واجب تو ہے، لیکن یہ وجوب موسع ہے. یعنی اس میں گنجائش دی گئی ہے کہ مان لو اگر ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے 12:40 سے، اور ہر چیز کا سایہ جو ہے ایک مثل ہونے تک جو ہے تقریباً 4 بج جاتے ہیں، تو یہ 12:40 سے لے کر تو 4 بجے تک کا درمیان کا جو وقت ہے یہ پورا وقت وجوب موسع کا ہے ظہر کی نماز کے لیے. وجوب موسع نے اس میں گنجائش دی گئی ہے. تو بہرحال یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ اگر صیغہ امر کے ذریعے سے کسی عبادت کی ادائیگی کا حکم ملا ہے تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ وہ عبادت کیا اس وقت پر حاوی ہے. جیسے رمضان کا روزہ صبح صادق سے لے کر تو غروب شمس تک اس کا وقت ہے، تو اس پورے وقت میں روزے کے ساتھ رہنا لازم ہے، تو فوری طور پر اس کو ادا کرنا ضروری. اور اگر وقت جو ہے پوری عبادت پر حاوی نہیں ہے بلکہ وہ عبادت وقت کے بعد حصے میں ادا ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اول وقت میں اس عبادت کو ادا کرنا واجب تو ہے، لیکن وجوب موسع، ایسا واجب کہ جس واجب کے اندر گنجائش دی گئی ہے. اب آگے فرماتے ثم اختلفوا هل يجب العزم في اول الوقت بدلا عن الصلاة، کہ دوسری مثال میں، دوسری شکل میں، کہ اگر وہ زمانہ جو ہے عبادت کی ادائیگی سے بہت زیادہ ہے، جیسے ظہر کی نماز کے ادا کرنے کے لیے مان لو 10 منٹ لگتے ہیں اور پورا وقت ہے اس کا زوال شمس سے لے کر ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہونے تک 3 گھنٹے کا اتنا وقفہ ہے، تو اگر وہ زمانہ اس عبادت سے بہت زیادہ ہے تو کیا اول وقت میں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اول وقت میں اگر کوئی شخص ظہر کی نماز جو ہے پڑھنا بھی چاہتا ہے یا بعد میں پڑھنا چاہتا ہے، لیکن کیا اول وقت میں اسے عزم علی الفعل لازم ہے، اسے عزم علی الفعل لازم ہے یا نہیں لازم ہے؟ تو کہتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُوجِبْ وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ الْعَزْمَ بَدَلًا عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ. کہتے ہیں بعض اصولیین شوافع کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے اول وقت میں عزم علی الفعل کو نماز کے بدلے میں لازم قرار نہیں دیا ہے، اور بعض اصولیین کا مسلک یہ ہے کہ وہ اول وقت میں اگر کوئی شخص نماز نہیں ادا کر رہا ہے، بعد میں پڑھنا چاہتا ہے، تو عزم علی الفعل تو اول وقت میں اس کے لیے ضروری، عزم علی الفعل اس کے لیے واجب ہے. بعض حضرات نے اس کو واجب قرار دیا ہے. تو یہ موقف ہے. اب یہاں پر بات پوری ہو گئی. اب کہتے ہیں کہ وقال ابو الحسن الکرخی یتعلق الوجوب بأحد شیئین اما بالفعل او بأن یضیق الوقت. امام ابو الحسن کرخی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وجوب کا تعلق 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ ہوتا ہے. اما بالفعل، یا تو عبادت کی ادائیگی کے ساتھ، عبادت کی ادائیگی کے ساتھ، کہ مکلف بندے کو مان لو حکم دیا گیا صلو صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز ادا کرو. اب مکلف بندہ جب ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور تکبیر تحریمہ کہنے جاتا ہے تو گویا کہ اب ادائیگی میں وہ لگ گیا اور وجوب اس سے وابستہ ہو گیا. یہ کہنا ہے امام ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا. او بأن یضیق الوقت، اور دوسرا ان کا کہنا ہے کہ یا تو وجوب وابستہ ہوتا ہے وقت کی تنگی کے ساتھ، یا تو وجوب وابستہ ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ وقت کی تنگی کے ساتھ. یعنی
مان لو ظہر کی نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، اب ظہر کی نماز کا وقت تو شروع ہو رہا ہے 12:40 سے اور ختم